اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو بری ہوئی کشتیوں میں اٹھایا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا اور قدرت کا ذکر کیا ہے کہ پانی کی اپنی خاصیت تو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایک سوئی بھی پھینکتے ہیں تو وہ اس میں ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز ٹنوں کے حساب سے اس میں سامان موجود ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی پر تیرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے انسان کو صلاحیت دی یا اس کو یہ بتا دیا کہ بھئی اس طرح سے آپ اگر اس کے اصول یہ ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ کی کہ ان کی اولادوں کا ذکر کیا، ذریتہم، حالانکہ وہ خود بھی اس میں سفر تو کرتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک اور نعمت کا ذکر تھا کہ وہ خود تو اس میں بیٹھتے ہیں، لیکن عام طور پر نوجوان جو ہیں وہ کیونکہ بوجھ ہوتا تھا اس کو لے کر جانا آنا، اس لیے نوجوان تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تجارت کی نعمت کا ذکر ہو گیا، نوجوان ان کے پاس موجود ہیں، اولاد موجود ہے، اس کا ذکر ہو گیا، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ بری ہوئی کشتیاں، تو یہ اس اعتبار سے ساری نعمتوں کا اکٹھا ذکر کیا کہ تمہیں ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد تو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں بنائیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ بھی جملہ ان جملوں میں سے ہے جو قیامت تک آنے والی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہے۔ جب شروع میں آپ اگر پرانی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے کہ اس وقت جب یہ کہا گیا کہ بحری جہاز کی طرح یا کشتیوں کی طرح اور بھی بہت ساری سواریاں، تو انہوں نے اس سے اونٹ مراد لیا، کیونکہ جو خشکی میں سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا تھا وہ اونٹ تھا، اسی وجہ سے اس کو سفینۃ البر کہتے ہیں، خشکی کا جہاز۔ تو یہ بھی اسی اعتبار سے یہاں پر اس کو مراد لیا گیا، لیکن جو زمانے نے ترقی کی تو آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ اس کا مد مقابل جو ہے وہ ہوائی جہاز اس کے اندر آ جائے گا، کہ ہم نے اس جیسی بحری جہاز کی طرح، پھر اس کے مقابل تو ہوائی جہاز ہوگا، ریل گاڑی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا قرآن کا اعجاز ہے کہ اس وقت اگر بتاتے کہ بھئی ہوائی جہاز ہوتا ہے یا ہوگا تو ان کے لیے یہ ایک اور مذاق کا ذریعہ بن جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں اس کو محفوظ کر دیا، بات بھی قیامت تک جتنی بھی ترقی کر لیں گے وہ اس کے اندر آ جائے گی کہ ہم نے اور بھی بہت ساری سواریاں بنائی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، یہ جو کشتیوں میں جاتے ہیں اور ڈوبتے نہیں ہیں، یہ ان کا کمال نہیں ہے، ہم اگر چاہیں تو ہم ان کو غرق کر سکتے ہیں، ڈبو سکتے ہیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، پھر ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کو پہنچنے والا ہوگا۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کہ ان کی مدد کو پہنچ جائے، اگر اللہ چاہیں تو کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچے گا، پہنچ جائے بچا نہیں سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، دوسری چیز کہ کوئی ایسا بڑی طاقت والا ہو جو اللہ سے چھڑا لے، تو ایسا بھی نہیں ہے، وہ چھڑائے بھی نہیں جا سکتے۔ صرف ایک ہی چیز ہے، الا رحمۃ منا، اگر وہ غرق نہیں ہوتے تو اللہ کہتے ہیں یہ صرف ہماری رحمت کی وجہ سے ہے۔ وہ متان الہین، یہ ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، ایک وقت مقررہ تک ایسا وہ نفع اٹھاتے رہیں گے، اس کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب پھر انسان کی طرف تھوڑے سے متوجہ ہو کر اس کو دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو کچھ آگے آنے والا ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن ان کا، انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
نہیں آتی اس کے پاس اس کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کو اللہ نے دیا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم کھلائیں اس کو، اگر اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی کے اندر۔ یہاں پر بھی دوبارہ ایک بات کا تذکرہ کر دیا، کفر ہمیشہ اس کا مقصد کافروں کا ایمان لانا تو ہوتا نہیں، عام طور پر بعض جو سوالات ہوتے ہیں اس کا مقصد واقعتاً اس سے کوئی سمجھنا سوچنا وہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، ایسی بات کرنا جس سے مذاق اڑے۔ یہاں بھی ان کی ایک ایسی روش کا تذکرہ کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ظاہری بات ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ انسانیت کے ناطے ہی تھا کہ چلو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کا جواب یہ ہے انطعم اللہ یشاء اللہ تعالی، تم کہتے ہو کہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ رزق دیتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے اور اللہ نے اس بندے کو رزق نہیں دیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو رزق دینا ہی نہیں چاہتے، لہذا ہمیں پھر آپ کیوں کہتے ہو ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، یا ہم اس کو کھلائیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی اس کو دے دیتا۔ تو یہ اللہ پہ یہ اعتراض کر دینا عقلی اعتبار سے، یا جو بات عقل میں نہیں آتی وہ، یا کس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے اس آیت میں ملتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کیسا جملہ بنایا ہے کہ جی اگر اللہ چاہتا تو خود ہی دے دیتا، بات سچ ہے، لیکن ان کا مقصد اس سے گمراہی پھیلانا ہے، اس سے دین کا مذاق اڑانا ہے، لہذا بہت زیادہ ہمیں اپنے ارد گرد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سسٹم اللہ نے ہی بنایا، کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا، دوسری جگہ پر بیان فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہاری دنیا کا نظام چلتا رہے، سارے ہی امیر ہو جائیں، تو جو چھوٹے کام ہیں یا جو مزدوری کے کام ہیں وہ کون کرے گا؟ اگر سارے ہی ایک جیسے ہو جائیں گے، اگر سارے ہی غریب ہو جائیں تو ایسی صورت میں جو مزدوری کرے گا بھی، جو کام کرے گا، تو اس کو پیسے کون کہاں سے دے گا؟ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ میری تقسیم ہے اس طرح سے کہ میں کچھ کو زیادہ امیر بنا دیا، کچھ کو غریب بنا دیا، امیر جو ہے اس کو اپنی ضرورت ہے اور اس کے لیے اس کو بندے ہائر کرنے ہی کرنے ہیں، اور غریب جو ہے اس کو اپنی ضرورت ہے، اس نے وہاں کسی کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اس اعتبار سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین دونوں طرف ہے، یا تو یہ کافروں کی بات ہی ہے کہ اگر ہم اس کو کھلا دیں جس کو اللہ نہیں کھلا رہے تو یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے، یا پھر ان کو جواب ہے، ان کی بات ختم ہوگی لو یشاء اللہ تعالی پر، اور اب ان کو آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بالکل کھلی گمراہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ عام طور پر ان سب حضرات کو یہی تھا کہ جی اگر قیامت آنے والی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں کب آنے والی ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں سے اس کا تذکرہ کر دیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچ ہو، قیامت آنی ہے تو ٹھیک ہے بتاؤ کب آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا، اس کے اندر اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ اگر پتہ چل جاتا تو ایسی صورت میں اس سے 10 20 50 100 سال پہلے بھی یا اپنی زندگی کے اندر مثلا اگر آج بتا دیا جائے کہ جی اس کو ابھی 1000 سال باقی ہیں تو ہم سارے مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر یہ پتہ چلے کہ جی ٹھیک ہے ابھی بس اگلے سال ہے، ابھی اسی سال ہے، تو ایسی صورت میں ہم آج سے ہی کام چھوڑ دیں گے، یہ انسانی طبیعت ہے، اس اعتبار سے اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کس چیز کا انتظار کرے، ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یہ نہیں انتظار کریں مگر ایک چیخ کا جو ان کو پکڑے گی اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا قیامت کے حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا، اور اس کی آواز ایسی ہوگی جس سے سارے مر جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں،
لیکن جب وہ آئے گی تو یہ تو اپنے کاموں میں مگن ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. اس وقت یہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھیں گے کہ چلو جی کسی کو کچھ کہہ سکیں، وصیت کر سکیں کہ میرے بعد فلاں سے یہ پیسے لینے ہیں، فلاں کو یہ کام کرنا ہے، فلاں کو میں نے یہ معاملہ کیا تھا. ولا الی اہلہم یرجعون. نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں کہ ان کو جا کر بتا سکیں، ان کے ساتھ رہ سکیں، ان کے ساتھ مر سکیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. بس جو ہی قیامت آئے گی جہاں جو ہے اسی طرح سے وہ وہیں پر رہ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی جو ایک کپڑا بیچنے والا اپنا تھان اس نے بچھایا ہوگا، اسی حالت میں وہ آ جائے گی، اس کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اس کو اکٹھا کر سکے. اور یقیناً ایسے بہت ساری چیزیں ہم بھی دیکھتے ہیں. میں ہمیشہ 2005 کے زلزلے کی بات کرتا ہوں. میں نے وہاں دیکھا کہ آدمی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے گلی کے اندر، لیکن دونوں طرف کی دیواریں آپس کے اندر مل گئی اور وہ وہیں پر بھاگنے والے انداز سے اس کی لاش ہمیں ملی اور ہم نے اس کو نکالا. تو یہ ہو سکل اتنی مہلت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کسی سیف جگہ پر پہنچ سکیں. سور دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو پھر وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر، اجداث جدث کی جمع ہے، اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ینسلون نسل کہتے ہیں جب آپ نے کیڑیوں کی جو بل ہے، سوراخ ہے، اس کو دیکھا ہوگا، وہاں سے ایک ہی دفعہ اکٹھی بہت ساری کیڑیاں نکلتی ہیں اور اوپر اٹھ کر وہ چاروں طرف چلنا شروع کر دے گا، اس کو نسل کہتے ہیں. یعنی قیامت میں بھی ایسا ہوگا کہ سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یوں سارے کے سارے جو ہیں وہ پھیل جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہائے ہلاکت ہو، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا. من بعثنا، کس نے ہم کو زندہ کر دیا، من مرقدنا، ہماری آرام گاہ سے. ھذا، یہ ان کا کہنا ہوگا. اس پر اشکال کیا مفسرین نے کہ یہ قبر میں بھی جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب تو ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو آرام گاہ یا نیند کی جگہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایسی صورت میں جب ان کو آگے اتنا عذاب نظر آ رہا ہوگا اور اس دن کی ہولناکی نظر آ رہی ہوگی، تو اس کے مقابلے میں ان کو لگے گا کہ یار قبر میں ہی ٹھیک تھے، وہاں تو اتنا تو نہیں تھا. اس اعتبار سے وہ اس کو اپنی نیند کی جگہ یا آرام کی جگہ کہہ رہے ہیں. پھر ان کو جواب یہ دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ہے وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آنی ہے اور نبیوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ صرف ایک چیخ ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. پھر وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کے دن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر جو کچھ تم کرتے رہے. جو اعمال ہیں اسی کے مطابق بدلہ ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے نہ کسی کے ساتھ کمی ہے. ان اصحاب الجنت اليوم، یہ تو ہو گیا اب تھوڑا سا جو جنتی ہیں ان کا ذکر کر دیا. جنت والے اس دن خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے. فی شغل فاکہون، وہ ایسے خوش گپیوں میں مشغول ہوں گے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے کھانے ہوں گے، میوے ہوں گے. فاکہہ عام طور پر اس سویٹ ڈش کو کہتے ہیں جو کھانے کے بعد آپ کھاتے ہیں. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور جو کچھ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، جو کچھ ان کے دل میں آئے گا، جو کچھ وہ مانگیں گے. کہنا نہیں پڑے گا، سوال نہیں کرنا پڑے گا، جو کچھ دل میں آئے وہ ان کو مل جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. اور جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بھئی آج کے دن تم پر تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو. اچھے لوگوں کا تذکرہ کر دیا، ان کا وہاں پر کیا حال ہوگا. ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ان کی کیا صورتحال ہوگی. دنیا میں تو ہم اکٹھے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اچھا اس نے یہ گناہ کیا، کس نے کیا کیا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کے دن مجرموں تم الگ ہو جاؤ.
علم اس وقت پھر الگ ہو جائیں گے، مجرموں کا ٹولہ یہ اور اچھے لوگوں کا ٹولہ یہ۔ علم عہد علیکم، پھر ان کو مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اے بنی آدم، آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سوال یہ ہے شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ اس کی بات جو مانتے ہیں وہ گمراہ کرتا ہے، آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کو بہلانے کی پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، آپ بہک جاتے ہیں، آپ پھسل جاتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ یہ بھی اس کی بات ماننا ہی تو عبادت اسی کو تو کہتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا دنیا کے اندر انبیاء آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، قرآن آیا، بتانے والے موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرنا، انیبدونی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن تم میں سے زیادہ کو، بہت زیادہ کو وہ بہکا گیا، انسان نے بہکا دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں خود عقل نہیں تھی؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، اب جو کچھ کر رہے ہو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم اچھے اعمال نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ آج کے دن اس میں جو کچھ تم کفر کرتے رہے۔ یہاں پر وامتاز اليوم ایھا المجرمون میں یہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہاں مجرم، یہاں مسلمانوں میں جو کافروں تو ہے ہی، ان کو تو الگ کیا ہی جائے، لیکن مسلمانوں میں سے جو گناہ گار ہے ان کی بات بھی موجود ہے، کیونکہ مجرم وہی ہوتا ہے جو کسی قانون کے ماتحت رہتا ہے اور پھر اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز امریکہ میں جرم ہے اور وہ پاکستان میں جرم نہیں ہے، کوئی آدمی پاکستان میں وہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہوگا، امریکہ میں کرے تو مجرم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر مسلمان مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ہر انسان کا ایک لیول ہے، قیامت کے حوالے سے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پردے میں بلائیں گے اور اس کو اس کی زندگی کے سارے اعمال بتائیں گے، یہ تم نے گناہ کیا، ہاں یا اللہ کیا ہے، یہ تم نے گناہ کیا، ہاں یا اللہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اسی طرح ہوں گی اور وہ ساری چیزیں مانتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک آدمی وہ ہے، نہیں یا اللہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ ہے نہیں کیا، فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے، فرشتوں سے پوچھا جائے گا یا اللہ ہم تو غلطی کر نہیں سکتے، یہ انہوں نے ایسا کیا تھا تبھی تو میں نے اس کو ایسا لکھا تھا۔ ایسی صورت میں پھر وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے اپنے، یہ یہاں جس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی زبان پہ پابندی لگا دی جائے گی، وہ ان کی مرضی سے نہیں بولے گی، سچ بولے گی، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، بات کریں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ایسی صورت میں پھر جب اس کے اپنے ہاتھ پاؤں سے آواز آئے گی کہ ہاں میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا تھا، میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا تھا، میں چل کے گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو ہر آدمی کا ایک لیول ہے، وہاں پر پھر وہ مان جاتا ہے اس بات کو کہ اچھا اب تو یہ والی چیز ہوگی، تو یہ وہ والی کیفیت ہوگی کہ اب ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ ہاتھ اور پاؤں کیسے بولیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ جب زبان کے اندر گویائی دے سکتے ہیں، بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، تو ہاتھوں اور پاؤں میں بھی کر سکتے ہیں۔ زبان بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی گویائی، بولنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے۔ یہ یہاں پر بات ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، تمس بالکل برابر کر دینا، آنکھوں کو ختم کر دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستہ ڈھونڈتے پھریں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں سے ان کو نظر آئے گا۔
اگر اللہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں پر ہی ان کو مسخ کر دیں، وہ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکے، ایک قدم پیچھے نہیں اٹھا سکتے. یہ ہماری قدرت ہے، لیکن ہم تھوڑا سا مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ہم تخلیق میں، پیدائش میں الٹ دیتے ہیں. کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ یہ ایک اور اس کا تذکرہ آ گیا کہ آپ کے سامنے جن کی عمر لمبی ہو جاتی ہے ان میں ساری چیزیں الٹ جاتی ہیں. انسان پیدا ہوتا ہے کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کھانا پینا کیسے ہے، واش روم کیسے جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بہت زیادہ تکبر میں، گھمنڈ میں رہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جتنا طاقتور کوئی نہیں ہے، جو میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو میں سن سکتا ہوں کوئی نہیں سن سکتا، جو طاقت مجھ میں ہے کسی میں نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی 20 30 40 سال کے بعد مزید یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اب بھی اس کو چلنے کے لیے سہارا چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے قریب کی چیز بھی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ کر بھی وہ پہچانتا نہیں ہے، اس کو واش روم بھی پتہ نہیں چلتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو جیسے شروع میں تھا پھر ساری چیزیں اپنے فل پاور میں آئیں اور اس کے بعد ساری چیزیں دوبارہ الٹ ہو گئی. اس کا تذکرہ کر دیا کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو ہم تخلیق میں، پیدائش میں الٹ دیتے ہیں. یہ مطلب تو دوبارہ اس میں بچپنا آ جاتا ہے. تو یہ پروسیس تو تم سارے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ بھئی کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے دوسری چیز بنی اور اس سے پھر دوبارہ ایک پہلی چیز کی طرف واپس لوٹا ہے. تو ایسے ہی وہ اللہ جو یہ سارا کچھ اس انداز سے کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں وہ دوبارہ تم کو پیدا کر سکتا؟ افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ آپ کے مناسب تھی. ان هو الا ذکر قرآن مبین، یہ نصیحت ہے اور قرآن ہے واضح طور پر. شعر و شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائی گئی. کیا شعر و شاعری کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ شعر و شاعری میں دو تین چیزوں کا خیال رکھ کر اس کی اجازت ہے. مثلا نمبر 1 یہ کہ وہ اخلاق کو خراب کرنے والی نہ ہو، اس میں اخلاق کے حوالے سے غلط ڈائریکشن نہ دی گئی ہو، اخلاق کو خراب کرنے والی نہیں ہے، اور شرکیہ اس کے اندر کوئی فعل نہیں ہے، کوئی جملے نہیں ہے. اور نمبر 3 کہ پڑھنے والا مخالف جن سے نہ ہو، جس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. موسیقی سے مراد ڈھول باجے آلات اس کے ساتھ اگر نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ آپ اس کو گنگنا سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اخلاق کو خراب کرنے والی ہے، وقت کا ضیاع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مناسب نہیں ہے، کسی بھی ایک مناسب آدمی کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے یہاں اس کا تذکرہ کر دیا. مشرکین کافر ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاید شعر و شاعری ہے، جادو ہے، تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صرف قرآن کریم ہے، واضح نصیحت ہے، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے نازل کیا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ اس آدمی کو ڈرائیں جو زندہ ہیں. زندہ ہونے سے مراد یہ کہ جو اس کو قبول کرنے والا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے، حدیث میں آتے ہیں. وہ زندہ یہاں پر مراد ہے. اور کافروں پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس لیول تک لے آئے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے وہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے چھپائے جانور، فہم لہا مالکون، وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. یہ ایک اور اللہ نے اپنی نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی جانور تم سے زیادہ طاقتور
تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ مثلا شیر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہاتھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، زور کی بات کریں، طاقت کی بات کریں، یقیناً وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، فہم لا مالکن، تم ان کے مالک بن گئے، یہ ہم نے ان کو تمہارے لیے ایسا کر دیا، ذللناہا لہم، ہم نے ان کو عاجز کر دیا، ہم نے ان کو مطیع کر دیا، فرما بردار بنا دیا تمہارا، فمنہا رکوبہم، کچھ پر تم سواری کرتے ہو، ومنہا یاکلون، کچھ سے تم کھاتے ہو۔ یہ جو ہم نے ان کو عاجز کر دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اونٹ اگر انسان کو پکڑنا چاہے تو وہ ایک ہی منٹ میں پاؤں سے پکڑ کر اس کو الٹا لٹکا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے دور، یہ اس کے اندر طاقت ہے۔ جتنے بڑے جانور ہیں ان کے اندر وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ نے ان کو آپ کے تابع کر دیا کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ اس کے نکیل ڈالتا ہے اور اس کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تھوڑا سا ان کو بھی دماغ دے دیتے تو یقیناً آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا تذکرہ کر دیا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے، تمہاری اطاعت کے لیے، تمہارا فرما برداری کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ فمنہا رکوبہم، ان پر تم سواری کرتے ہو، کچھ کو تم کھاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یہ بھی وہی جملہ ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ آج کل آپ اس سے ہینڈ بیگ بنا رہے ہیں، آپ اس سے طرح طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، اس کی ہڈیوں سے، اس کی رگوں سے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، دودھ پیتے ہیں آپ، افلا یشکرون، کیا کبھی اس پہ غور کیا، کیا کبھی اس کے حوالے سے سوچا، شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہو۔ معبود بنانا ضروری نہیں ہے کہ سجدہ ہی کرنا، اللہ کی نافرمانی شیطان کی فرما برداری بن جاتی ہے۔ کیا تم اب بھی ایسا کرتے ہو؟ لعلہم ینصرون، تمہارا یہ خیال ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ وہم لہم جند محضرون، وہ سارے کے سارے تو خود قیامت والے دن جو ہیں وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ جو حضرت عیسیٰ ہیں، یا جن انبیاء کی عبادت کی گئی ان کے علاوہ باقی جتنے بتوں وغیرہ کو پوجتے ہیں، اس حوالے سے یہ والی بات آتی ہے کہ وہ خود اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو اکٹھا جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ یہ یہاں پر کہا گیا لا یستطیعون نصرہم، وہ تو ان کی مدد نہیں کر سکتے، جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے بت تو اس کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، ان کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، کوئی چوری نہ کر لے یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اندر تو یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، آخرت میں بھی نہیں کر سکتے۔ وہم لہم جند محضرون، وہ تو خود اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس بات کا یہاں پر تذکرہ کر دیا۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لہذا یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا فلا يحزنك قولهم، ان کی باتوں سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم جانتے ہیں جو ٹیسی کر رہا ہے اور جو چھپا رہا ہے، جو ظاہر کر رہا ہے جو پوشیدہ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ کیا پریشانی والی باتیں تھیں؟ بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ان میں سے ایک کا تذکرہ آگے کر دیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، اب وہ جھگڑالو بن چکا ہے، واضح جھگڑالو۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کی تخلیق جانتا ہے۔ اس کا ایک شان نزول ہے
یہ واقعہ ہے جو مختلف اوقات میں پیش آیا، اور ہوا یہ تھا کہ وائل بن حجر اور ایک اور اس کے ساتھ بندہ ہے، اس نے مدینہ کے قبرستان سے جو پرانی قبر تھی اس میں سے کچھ پرانی ہڈیاں اٹھا کر لے آیا، اور وہ ہڈیاں لا کر اس نے وائل بن حجر کے بارے میں، یہ آس بن وائل کے طرف بعض لوگوں نے کہا، وائل بن حجر نہیں ہے، سوری، وہ صحابی ہیں، آس بن وائل اس بندے کا نام ہے، یہ مشرکین مکہ، مشرکین میں سے تھا، کافر تھا۔ ابی بن خلف بھی کافر ہے، ان کے حوالے سے یہ والی بات آتی ہے۔ یہ قبرستان سے جو پرانی سب سے قبر تھی اس میں سے ہڈیاں نکال کر آئے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ سے مسلنا شروع کر دیا، ملنا شروع کر دیا، تو ظاہری بات ہے پرانی ہڈی تھی وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ ہڈیاں جو اس حالت کو پہنچ چکی ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا وہ سوچو تو صحیح کہ تم کیا تھے، اب تو ہڈیاں ہیں، ان کے ریزے تو موجود ہیں، ان کو جوڑنا مشکل تھا، یا تمہیں ایک نطفے سے پیدا کرنا مشکل تھا؟ اللہ نے تو وہ بھی کر لیا، جب تمہیں پیدا کر لیا تو ایسی صورت میں دوبارہ سے تمہیں بنانا کون سی ایسی بڑی بات؟ ہمارے سامنے تم ایسے باتیں بناتے ہو، مثالیں لا کر پیش کرتے ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلے تھوڑا سا اپنے اندر تو غور کرو، پتہ چلے۔ یہ اس کا تذکرہ یہاں پر آیا، اور ایک عقلی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ ان کو کہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا، تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ بھی بنا لے۔ پھر اس کو آگے ایک دوسری مثال سے سمجھا دیا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی۔ دو درخت عرب میں پائے جاتے تھے، مرخ اور افار نام کے دو درخت ہیں۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی تازہ لکڑی آپ عرب والے کاٹتے تھے، جیسے پہلے پتھروں سے آگ جلاتے تھے، کسی زمانے میں ان درختوں کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے بھی آگ جلتی تھی، تو اس سے آگ جلانے کا کام کرتے تھے۔ ویسے تو درختوں کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس سے آگ نہیں جلا سکتے ہیں، اس کو آگ لگتی نہیں ہے، آپ کوشش کر لیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو ذات سبز درخت کے اندر آگ رکھ سکتی ہے، جس کو تم سلگاتے ہو لگاتے ہو جس سے تم، تو وہ اللہ کیا بالکل اپوزٹ چیز ہے نا۔ تو اس کے علاوہ صرف انہی ہڈیوں کو دوبارہ سے جوڑنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، اور ایک بڑے پیرائے میں اللہ تعالیٰ اور بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ تم جیسے دوبارہ پیدا کر لیں، تمہیں کو دوبارہ پیدا کر لیا جائے، این یخلق مثلہم، بلا کیوں نہیں، وہ پیدا کر سکتا ہے، وہو الخلاق العلیم، وہ ہر طرح کی تخلیق کو جاننے والا ہے، انما امرہ، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مشقت بھی نہیں لگتی، سیدھی صرف اتنا ارادہ کرتے ہیں چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ انما امرہ، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ کن، اس کو کہتے ہیں ہو جا۔ یہ کن بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اللہ تو بس ارادہ ہوا اور چیز وجود میں ہو جاتی ہے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کسی دوست کو، کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہی تھی، لیکن میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا مزید تعاون ہو جائے گا، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔